علامات قیامت کون سی پوری ہو گئیں اور کون سی باقی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم مسلمانوں کو قرب قیامت کی ایسی واضح نشانیوں سے آگاہ فرمایا ہے جن سے نہ صرف ہم اپنے رب اور پیغمبر کی حقانیت کی رواں تصدیق کر سکتے ہیں بلکہ ان کی بنیاد پہ ہر دور میں اپنی حکمت عملی اور رد عمل کو بھی درست منہج پہ استوار کر سکتے ہیں۔ مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ ان نشانیوں کی غلط تعبیرات کے باعث من حیث الامت ہم مرحلہ تاریخ غلط متعین کر رہے ہیں اور اسی لیے حکمت عملی بھی۔ میری تحقیق کے مطابق تقریباً سب نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ نتائج پہ بحث تو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، اس نشست میں قرب قیامت کی نشانیوں پر نہایت مختصر بحث کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کس نشانی کا کیا مطلب تھا اور اگر وہ پوری ہو گئی تو کب اور کہاں پوری ہوئی۔ اگر قرب قیامت کی چھوٹی بڑی سب نشانیوں کو ملا لیا جائے تو ان کی تعداد شاید بیسیوں میں ہو۔ میں نے مگر 14 بڑی نشانیوں کی فہرست بنائی ہے جن کی وجہ انتخاب آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ میں آتی جائے گی۔ علامات کب اور کہاں پوری ہوئیں، پوری ہو گئیں یا نہیں۔ 14 نشانیاں: بعثت المسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، بعثت النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلامی کا خاتمہ، عربوں کا عمارتوں کی بلندی میں مقابلہ، زمین کا جانور، سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال، نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یاجوج و ماجوج کا خروج، زمین کا دھسنا مشرق، مغرب اور عرب میں، دھواں، یمن سے ایک آگ کا نکلنا۔ یہ ہیں وہ 14 نشانیاں۔ یہ آپ کو گننے میں 12 لگیں گی مگر ان میں سے ایک دراصل 3 جزوی نشانیوں پہ مشتمل ہے، اس لیے شمار میں 14 ہی ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے سب کو زیر بحث لاتے ہیں۔ پہلی 2 نشانیاں سب سے بڑی اور اہم نشانیاں ہیں جن کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور بائبل میں فرمایا ہے، یعنی بعثت المسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور بعثت النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ممکن ہے اس فہرست میں آپ کو یہ 2 نشانیاں کچھ عجیب محسوس ہوں، اس لیے ان کی مختصر وضاحت کر لیتے ہیں۔ المسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت۔ اللہ تعالیٰ وقت کے جس پیمانے پہ ہم انسانوں کے ساتھ معاملہ فرما رہے ہیں اس کی اکائی کم سے کم 1000 سالہ ہے۔ چنانچہ وہ 2 اہم ترین واقعات جو انسانیت کی لاکھوں نہ سہی ہزاروں سال پہ محیط زندگی میں اختتامی چکر یعنی فائنل لیپ کے آغاز کا اعلان تھے، وہ انہی دونوں پیغمبروں کی بعثت تھی۔ چنانچہ المسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاص قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ ان سے کہو اے پیغمبر کہ یقیناً وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک بڑی دلیل ہے، تو اس کے برپا ہونے میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قیامت کی ضروری علامات پوری ہو جانے کے متعلق قرآن میں ہے کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ تو اب یہ اسی کی منتظر ہیں کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے، سو یاد رکھیں کہ اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، پھر جب وہ ان پر آ ہی جائے گی تو ان کے لیے ان کے سمجھنے کا موقع کہاں ہوگا۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں، اور اپنے ہاتھ مبارک کی 2 انگلیاں ملا کر دکھائیں۔ اسی نوعیت کی عبارتیں بائبل میں بھی ہیں مگر ان میں جانے کا یہاں وقت نہیں۔ چنانچہ یہود و نصارہ کے ہاں بھی قرب قیامت کا تقریباً یہی نقشہ ہے، لیکن چونکہ یہود نے ان دونوں پیغمبروں کو نہیں مانا اور نصارہ نے ایک کو، اس لیے نقشہ ایک ہونے کے باوجود طے کردہ سنگ میل مختلف ہو گئے اور یہود و نصارہ نقشے کے گزرے ہوئے حصوں میں کھو کے رہ گئے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں نشانیاں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پوری ہو چکیں اور ان کی تاریخی تعیین میں کسی بحث کی ضرورت نہیں۔
غلامی کا خاتمہ 1948 اقوام متحدہ اور عربوں کی عمارتوں کی بلندی میں مقابلہ بازی۔ اگلی دونوں نشانیاں اس حدیث میں وارد ہوئی ہیں جو حدیث جبریل کے نام سے موسوم اور ذخیرہ حدیث کی مستند ترین احادیث میں سے ہے۔ اس میں اسلام، ایمان اور احسان کے متعلق سوالات کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی دو نشانیاں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی یہ کہ باندی اپنا آقا جن دے گی، اور یہ کہ عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن مفلس چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ باندی اپنا آقا جن دے گی غلامی کے خاتمے کی تمثیل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ غلامی کے خاتمے کی قومی تحریکیں اور اقدامات 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی میں ایک ایک کر کے ہونے شروع ہوئے، یہاں تک کہ 1948 میں انسانی حقوق کے آفاقی منشور کو اقوام متحدہ میں منظور کر لیا گیا، جس کے تحت عالمی سطح پر غلامی کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح عربوں کے مابین عمارتوں کی بلندی کا مقابلہ بھی چشم فلک پچھلی چند دہائیوں سے دیکھتی آ رہی ہے۔ کیسے برج خلیفہ کو باقاعدہ دنیا کی بلند ترین عمارت بنانے کے ارادے سے بنایا گیا، کیسے مکہ کے کلاک ٹاور کو بھی بلند ترین عمارتوں میں شامل کیا گیا، اور کیسے اب جدہ ٹاور برج خلیفہ کا بھی ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں نشانیاں پوری ہو چکی۔ اگلی 10 نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر ایک ہی روایت میں اکٹھی بیان فرما دیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ 10 نشانیاں پوری نہ ہو جائیں۔ ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں۔ زمین کا جانور، منگول حملہ۔ زمین کا جانور اصل میں عربی لفظ دابۃ الارض کا ترجمہ ہے۔ دابہ کا مطلب جانور یا حیوان کے ہیں، اور ارض زمین کو کہتے ہیں۔ یہ دراصل بائبل کی ایک اصطلاح ہے جو ظالم بادشاہوں کے لیے ایک استعارہ ہے۔ چنانچہ جو بادشاہ اہل ایمان کے ساتھ بڑے پیمانے پر وحشیانہ سلوک کرتے ہیں، انہیں اس اصطلاح کے ذریعے سے جانوروں اور حیوانوں سے تشبیہ دے دی گئی ہے۔ مسلمانوں کے حق میں یہ منگول حملے کی طرف اشارہ تھا جو 13ویں صدی عیسوی میں پورا ہو چکا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، 1500 عیسوی، مغربی اقوام کا عروج۔ سورج کے مغرب سے نکلنے کی تمثیل کا اشارہ دنیا کی باغ ڈور مغربی اقوام کو منتقل ہو جانے کی طرف تھا، جو 15ویں صدی عیسوی یا اس سے بھی کچھ پہلے سے شروع ہو کر اب تک جاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات میں ان دونوں نشانیوں یعنی زمین کا جانور اور سورج کے مغرب سے نکلنے کو یکے بعد دیگرے وقوع پذیر ہونے والے واقعات قرار دیا گیا ہے، یعنی یا تو سورج مغرب سے پہلے نکلنا تھا اور جانور بعد میں، اور یا جانور پہلے نکلنا تھا اور مغرب سے سورج بعد میں، مگر ایک کے پیچھے دوسرے کے نکلنے کی پیش گوئی تھی۔ چنانچہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جانور پہلے نکلا اور مغرب سے سورج بعد میں۔ اگلی دونوں نشانیاں بھی باہم متعلق ہیں، اس لیے انہیں اکٹھا ہی زیر بحث لاتے ہیں۔ دجال 19ویں 20ویں صدی عیسوی اشتراکیت، اور نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام 19ویں 20ویں صدی عیسوی مسیحیت۔ دجال دراصل المسیح الدجال ہے۔ دجال عربی میں جھوٹے، فریبی اور دھوکے باز کے لیے استعمال ہوتا ہے، چنانچہ پوری اصطلاح کا مطلب ہے جھوٹا مسیح۔ مسیح ویسے تو تاریخ یہود میں انبیاء بلکہ بادشاہوں کے لیے بھی عام لفظ تھا، مگر اسم معرفہ یعنی المسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص ہو گیا، تاہم بعد میں محاورتاً یہ نجات دہندہ کے مفہوم کے لیے بھی عام ہو گیا۔ اس نشانی میں یہ اسی محاورے کے لیے استعمال ہوا ہے، تو مطلب ہوا جھوٹا نجات دہندہ، یعنی ایک ایسا شخص یا نظریہ جو دعویٰ تو انسانیت کے نجات دہندہ ہونے کا کرے گا، مگر دراصل وہ ہوگا انسانیت کے لیے سر تسر ضرر اور ہلاکت۔ الغرض دجال نظریہ اشتراکیت، جسے انگریزی میں کمیونزم اور سوشلزم کہا جاتا ہے، کے لیے کنایا ہے، جس سے پھر ریاستی سطح پر سائنسی الحاد یا سائنٹیفک ایتھیزم کی بنا پڑی۔ چنانچہ نمایاں ریاستیں جو اشتراکیت کے علمبردار بنیں، انہوں نے ریاستی مذہب سائنسی الحاد کو ہی قرار دیا۔ ویسے تو دجال ان 3 اجزاء یعنی سائنس، الحاد اور اشتراکیت کا مرکب ہوا، تاہم ان میں سب سے نمایاں اور عنوان کی حیثیت اشتراکیت ہی کو حاصل ہے، جس نے ایک منظم نظام فکر کی حیثیت سے بڑے بڑے دانشوروں کی مت مار دی۔
پیش گوئی کے مطابق اسے شکست دینے کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نازل ہونا تھا، جو دراصل مسیحیت کی نشأت ثانیہ کے لیے تمثیل تھی۔ یعنی اس دجال اشتراکیت کا مقابلہ پھر مسیحیت نے مسلمانوں کے تعاون سے کیا، جس کے علم بردار کی حیثیت سے امریکہ نے تمام دنیا میں اس کا بیج مارنے کے لیے دہائیوں لمبی سرد اور گرم جنگ لڑی، اور آخرکار 20ویں صدی کے اواخر میں اس دجال کو اس شان سے شکست ہوئی کہ ایک طرف دیوار برلن ٹوٹنے کا نظارہ ساری دنیا میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا، تو دوسری جانب اشتراکیت کا روح رواں سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ چنانچہ اس پوری کشمکش کو دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے لازوال کرداروں سے مجسم کرتے ہوئے ان کے درمیان جنگ سے تعبیر کیا گیا۔ چنانچہ یہ دونوں نشانیاں بھی 20ویں صدی کے اختتام سے پہلے پایہ تکمیل کو پہنچ گئیں۔ یاجوج و ماجوج کا خروج 1500 سے 1950 عیسوی مغربی نو آبادیاتی الغار۔ اگلی نشانی یاجوج و ماجوج کا خروج ہے۔ یاجوج و ماجوج اصلاً نوح علیہ السلام کے 2 پوتوں کے نام تھے، جو بائبل کی تاریخ کے مطابق وسط ایشیا اور مشرقی جنوبی یورپ میں آباد ہوئے۔ ان کا وہ اصل وصف جس کی بنیاد پر یہ تینوں ابراہیمی ادیان میں مضموم قرار پائے، وہ ان کی چھاپہ مار مہمات اور منظم لوٹ مار پر مبنی ذریعہ معاش تھا، جس کے تحت یہ اپنی ہمسایہ ریاستوں کے لیے ہمیشہ درد سر بنے رہتے۔ علم تاریخ میں اگرچہ ان کی بعد کی نسلوں کا پتہ لگانا کوئی آسان کام نہیں، تاہم اس کی اب خاص ضرورت بھی نہیں رہی، کیونکہ اس نشانی میں یہ نسلی نام اپنے توسیعی مفہوم میں ان تمام یورپی ممالک کے لیے استعمال ہو گیا ہے جنہوں نے اسی وصف منظم لوٹ مار کو پوری دنیا تک وسیع کر دیا۔ چنانچہ خروج یاجوج و ماجوج سے مراد مغربی نوآبادیاتی الغار ویسٹرن کولونائزیشن پروجیکٹ تھی، جو 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی سے شروع ہوا، جنگ عظیم اول تک 84% دنیا پر قابض ہو گیا اور 20ویں صدی کے وسط کے کچھ ہی بعد اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ یہ نشانی اپنے اسی موقع و محل کی مناسبت سے احادیث میں نزول عیسیٰ علیہ السلام سے بھی مطابقت رکھتی ہے، چنانچہ یہ نشانی بھی بعینی ہی پوری ہو گئی۔ زمین کا دھسنا، مشرق مغرب عرب۔ زمین کا دھسنا عربی میں لفظ خسف سے ادا کیا گیا ہے، جو ذلت، نیچے ہو جانے، پھٹ یا دھس جانے یا لینڈ سلائڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ دراصل اس پروسیس کا بیان ہے جس سے زلزلہ آتا ہے۔ خسف چونکہ زیر زمین بھی ہوتا ہے اور زیر آب بھی، جسے آج ہم سونامی کے نام سے جانتے ہیں، لیکن چونکہ ماضی میں یہ امتیاز و اصطلاح ابھی وجود میں نہیں آئی تھی، اس لیے خسف کے لفظ سے دونوں مفہوم مراد لے لیے گئے۔ چنانچہ مشرق میں یہ زمین کے دھسنے کا تاریخ ساز واقعہ 26 دسمبر 2004 کو انڈونیشیا کے ایک جزیرے سماٹرا کے قریب بحر ہند میں 9.1 کی شدت سے پیش آیا، جس کا مشاہدہ ہم سب نے ٹی وی پر کیا، جو کم و بیش 14 ممالک میں 2,30,000 انسانوں کی ہلاکت کا باعث بنا۔ اسی طرح مغرب میں دنیا کی تاریخ کے 2 بڑے زلزلے بالترتیب 9.5 اور 9.2 شدت کے حامل 1960 اور 1964 عیسوی میں الاسکا اور چلی میں رونما ہوئے۔ عرب میں البتہ اس نوعیت کا کوئی واقعہ میرے علم کی حد تک تاحال پیش نہیں آیا، چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان 3 میں سے یہ ایک خسف ابھی باقی ہے۔ دھواں۔ اگلی نشانی عربی میں دخان یعنی دھواں ہے۔ چونکہ اس نشانی کے بارے میں کوئی اور تفصیل ہمیں احادیث یا کتب سماوی میں نہیں ملتی، اس لیے اس نشانی کے بارے میں گمان ہی قائم کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ 21ویں صدی کے آغاز سے اب تک یورپ، روس، آسٹریلیا، کینیڈا اور امریکہ وغیرہ یعنی دنیا کے چاروں اطراف سے بڑھتی ہوئی جنگلاتی آگ کی جو تفصیلات و تصاویر ہر کچھ سال بعد میسر آتی رہتی ہیں، ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ ان آگ کے بعد کئی دن تک آسمان کا نارنجی و سرخ رہنا اسی نشانی کی تعویل ہے، اور سائنسدان اسی طرح اسے بیان بھی کر رہے ہیں کہ یہ بڑھتی ہوئی جنگلاتی آگ سے نکلنے والے دھوئیں کے ذرات کا ہوا میں معلق ہو جانے ہی کا نتیجہ ہے۔ لیکن کیا یہ نشانی پوری ہو چکی یا ابھی اسے کسی اور انتہا تک جانا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی حتمی بات تو نہیں کہی جا سکتی، مگر محتاط اندازے کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم اس نشانی کے آغاز و انتہا کے کہیں بیچ میں ہیں۔ یمن سے ایک آگ کا نکلنا۔ آخری نشانی، جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری کہہ کر ارشاد فرمایا، یمن سے ایک آگ کے نکلنے کی پیش گوئی ہے۔ مختلف احادیث میں اس کی صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ آگ یمن میں عدن کے نچلے حصے سے نکلے گی، دن رات لوگوں کے قیام و آرام کی جگہوں میں
ان کے ساتھ رہے گی اور انہیں ہانک کر ان کے محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ بھی ایک تمثیل ہی ہے، اور اس طرح کی تماثیل سے عموماً کسی جنگ ہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور آگ کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے اس سے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال سے پیدا ہونے والے تابکاری اثرات مراد لینے میں اب کوئی خاص رکاوٹ نہیں رہی۔ تاہم یہ نشانی چونکہ ابھی پوری نہیں ہوئی، اس لیے ابھی اس کے بارے میں ہمیں اپنا ذہن کھلا ہی رکھنا پڑے گا، کیونکہ تماثیل کی قسم کی پیش گوئیوں کی تعویلات تبھی حتمیت کے درجے تک پہنچتی ہیں جب وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا سوائے اس آخری نشانی کے تقریباً سبھی نشانیاں پوری ہو چکیں، اور بالکل ویسے ہی پوری ہوئیں جیسے بتائی گئی تھیں۔ اس میں ہمارے رب اور پیغمبر کی مزید تصدیق کا عظیم سامان بھی ہے، اور ہمارے لیے حکمت عملی کی تشکیل کے لیے اہم نشان منزل بھی۔ چنانچہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں اور ان نشانیوں کے ضمن میں عد سے کہتا ہوں کہ انا اول المؤمنین۔